عورتیں گزر رہی تھی، میں سامنے بیٹھا تھا، عورتوں کے تبصرے سے اللہ بچائے. اچھا یہ مولانا ذرا یہ تو بالکل جوان ہے، بالکل جوان ہے. پتہ نہیں ان کا خیال تھا. اس زمانے میں سواد اعظم اہل سنت میں پہلے ایکشن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور پھر علمی تحقیقاتی کمیٹی کا صدر رہا. تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ یہ بھی مولانا سلیم اللہ، مولانا اسفندیار، مفتیان صاحبان کے برابر ہوگا. میں تو ان کے شاگردوں کے درجے کا بھی نہیں ہوں. ہاں ماشاءاللہ بالکل جوان ہے. سمینا فتل. یہ جو سنڈاکئی بابا جی تھے سوات میں، یہ 190 سال عمر تھی ان کی، 32 دان پورے تھے، خم نہیں، اس کے اوپر گرد بھی نہیں آیا، رنگ بھی نہیں آیا تھا. اور جسم کے جو یہ ہاتھ تھے ان کے، ان میں گوشت نے جگہ چھوڑی نہیں تھی. 190 سال عمر ہو گئی تھی، بالکل لوگ پہچانتے نہیں تھے مجلس میں، جوان کی شکل تھی بالکل. شاید یہ اثر ہے کہ سندل بابا بھی 132-33 سال کی عمر میں نفل کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. سندل بابا جی کے خلاف پنجاب کے پیروں نے ہنگامہ کیا، کیونکہ پختون اگر اتنا عمر رسیدہ ہو اور وہ پنجاب میں اتر آئے تو پنجاب کے پیروں کی تو ماں مر جائے گی. تو انہوں نے ان کے خلاف رسالے لکھے. میں نے پنجاب، اسلام آباد اور لاہور کے جلسوں میں کہا کہ پنجاب کے پیروں سیدھے ہو جاؤ، انسان کے بچے بنو. سندل بابا جی تم سے چندہ مانگنے نہیں آئے، وہ ہدایت و ارشاد کے بزرگ ہیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ، اصل میں پیری بھی ایک فن ہے، ہر شخص کو نہیں آتا. ہندوستانی اس میں بڑے ماہر ہیں، تو شاید پیری کے فن میں مولانا کمزور ہے، اس لیے کراچی کے مرید بھی خفا ہو گئے، آنا بند ہو گیا. ہم بس مردان تک، اب ثوابی تک رہ گئے. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها او فهم الغالبون. لیکن بابا نیک صالح بزرگ ہے، میرا نہ پیر ہے نہ میں نے پیر بنانا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے. اور ویسے حسن ظن رکھتا ہو اور ان کی بزرگی کی شفقت اور ان کے سائے میں اللہ سے دعا مانگتا ہو. بزرگان دین کے بارے میں سینہ بڑا رکھے. مولانا سرفراز خان کی خدمت میں ان کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے وہ مصنوعی ہے. میں نے کہا اس بزرگ کو بھی دیکھو، پنجاب کے پیروں نے بھرا ہے ان کے خلاف. پنجاب کے پیر جو ہے مرزائیوں کی طرح خطرناک ہے، ان کی سازشیں بڑی زہریلی